خلق اور امر کا یہ قانون بیان ہو چکا ہے کہ کائنات کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جس طرح کائنات موجود تھی ہے، یہ کائنات دراصل اسی محفوظ کائنات کا عکس ہے. چنانچہ تمام مخلوق جس طرح اللہ کے ارادے میں محفوظ تھی اب بھی اسی طرح محفوظ ہے. اللہ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس مختلف رنگ اور روپ، شکل و صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. کائنات کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے ذہن کے عکس کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ تین وجود رکھتا ہے. پہلے وجود کا قیام جو ہے محفوظ میں ہے، دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے، تیسرے وجود کا عکس عالم رنگ میں ہے. عالم رنگ سے مراد کائنات کے تمام مادی اجسام ہیں جو رنگوں کی اجتماعیت پر مشتمل ہے. کائنات میں جو کچھ ہے، موجودات میں جتنے اجسام ہیں، ان کی حیثیت نوع ملائکہ کی ہو، نوع جنات کی ہو، نوع انسانی کی ہو یا اجرام سماوی کی ہو، سیاروں، ستاروں، چاند، سورج کی ہو، سب رنگوں کا مجموعہ ہے. اور یہ رنگ مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں اور مخصوص حرکات سے شکل و صورت بنتے ہیں. نسمے کی معین طوالت حرکت سے ایک رنگ بنتا ہے، اسی طرح دوسری طوالت حرکت سے دوسرا رنگ بنتا ہے، اسی طرح تیسری طوالت حرکت سے تیسرا رنگ وجود میں آتا ہے. نسمے کی جتنی بھی حرکات طوالت میں واقع ہوتی ہیں، اس حرکت سے الگ الگ رنگ وجود میں آتے ہیں. ان رنگوں کا عددی مجموعہ ہر نوع کے لیے الگ الگ معین ہے. مثلا اگر نسمے کی طوالت حرکت کا الف عددی مجموعہ گلاب کے لیے مخصوص ہے تو اس مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا، کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی. اگر آدمی کی تخلیقی رنگوں کی جیم تعداد، اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کی جیم تعداد سے ہوتی ہے تو اس تعداد سے، اس طوالت حرکت سے دوسرا کوئی حیوان نہیں بنے گا، صرف نوع انسانی کے افراد ہی وجود میں آئیں گے. اسی طرح اگر ملائکہ کی نوع کے افراد کا عددی مجموعہ دال ہے تو اس عددی مجموعے سے ہمیشہ فرشتوں ہی کی تخلیق ہوگی، کسی اور شے کی تخلیق نہیں ہوگی. مقصد یہ ہے کہ ہر نوع کے لیے الگ الگ رنگ معین ہے. یہ معین رنگ جس طرح طوالت میں حرکت کرتے ہیں، اسی مناسبت سے نوع میں لاشمار افراد تخلیق ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورہ روم آیت 30. اللہ نے الف عددی مجموعے گلاب کے لیے مخصوص کر دیا ہے تو اس الف سے گلاب ہی وجود میں آئے گا. یعنی کائنات کے افراد کے لیے، تمام نوع کے لیے معین رنگ مخصوص، حرکت مخصوص، یعنی کائنات کے افراد کے لیے اور تمام نوع کے لیے معین رنگ مخصوص اور حرکت مخصوص ہے. مرشد کریم قلم بابا اس آیت مبارک کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد نسمے کی حرکت کا طول رفتار اور ہجوم ہے. نسمے کی حرکت کا طول ہی کائنات میں رنگ بن کر تخلیقی عوامل پورے کرتا ہے. عالم رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہے. انہیں رنگوں کے ہجوم سے وہ شے وجود میں آتی ہے جس کو مادہ یا میٹر کہا جاتا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ مادہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے. اگر مادے کی شکست و ریخت کر کے انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعائیں باقی رہ جائیں گی. اگر بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیے جائیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں. یہ بات آپ مشاہدے کی ہے کہ زمین ایک ہے، خاکی مرکب ایک ہے. اس خاکی مرکب زمین میں مختلف پھل پھول اگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ ہر درخت کی شکل و صورت، ہر درخت کا رنگ، پھولوں اور پھلوں کے مختلف رنگ اور ان کے الگ الگ ذائقے ہیں. تخلیقی فارمولہ یہ ہے کہ ہم جب کسی درخت، کسی گھاس کو زمین میں بوتے ہیں
تو بے شمار رنگوں کے تحلیل شدہ مرکب مٹی یا مادہ درخت کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے اور پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات رنگوں میں تبدیل ہو کر درختوں کے اندر خون بن کر دوڑتے ہیں۔ ذرات کی یہ شکست و ریخت ہی نو کو الگ الگ رنگ دیتی ہے۔ اس طرح کے رنگ درخت میں دوڑ کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اسی طرح یہ رنگ پتیوں، پھولوں، پھلوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس طرح گھاس، پودے، درخت اور پھول میں رنگ نمایاں ہو کر مظہر بنتے ہیں، اسی طرح تمام مخلوقات موجودات کی مظہری زندگی اس کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ نسمے کی حرکت داخل کی زندگی سے خارج تک عمل کرتی ہے، خارج کی زندگی کو مظہر کی صورت دیتی ہے۔ اصول یہ بنا کہ ہر شکل و صورت دراصل رنگوں کی اجتماعیت ہے، اور یہ رنگ نسمے کی وہ حرکت ہے جو طوالت میں سفر کرتی ہے۔ نسمے کے اندر دو قسم کی مظہریت ہوتی ہے۔ اول حرکت کا طول مکانیت، دوم حرکت کی رفتار زمانیت۔ حرکت کی طوالت مکانیت ہے اور حرکت کی طوالت میں رفتار زمانیت ہے۔ حرکت کا طول اور رفتار دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں حرکتیں کسی صورت سے جدا نہیں ہوتی۔ ہم جب بھی ٹائم کا تذکرہ کرتے ہیں لا محالہ مکانیت زیر بحث آ جاتی ہے۔ ہم جب بھی مکانیت کا تذکرہ کریں گے لازماً زمانیت کا تذکرہ ضروری ہے۔ یہ دونوں طرزیں ہم وقت بلا کسی وقفے کے ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، حرکت میں رفتار بھی قائم رہتی ہے، یعنی رنگ ایک طرف طوالت ظاہر کرتا ہے اور دوسری طرف اس طوالت میں رفتار ظاہر ہوتی ہے۔ حرکت کا طول مکانیت یا اسپیس اور حرکت کی رفتار زمانیت یا ٹائم ہے۔ ہم جب مکانیت اور زمانیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہت مختصر الفاظ میں یوں کہیں گے کہ شے میں خد و خال نقش و نگار مکانیت ہے اور شے میں حرکت زمانیت ہے۔ اس بات کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، حرکت میں مسلسل دو رخ کام کرتے ہیں، حرکت کا ایک رخ طول ہے اور حرکت کا دوسرا رخ طوالت کے ساتھ حرکت کی رفتار ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ حرکت کا طول مکانیت اور حرکت کی رفتار زمانیت ہے۔ ہم جب کائنات کا تجزیہ کرتے ہیں اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں تفکر کرتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ کائنات دراصل اللہ کے اس ارادے کا مظہر ہے جو کن کے بعد ظہور میں آیا ہے، یعنی کائنات موجود ہونے سے پہلے اللہ کے ذہن میں موجود تھی۔ اللہ نے جب کائناتی پروگرام کو شکل و صورت میں دیکھنا چاہا تو حکم دیا کہ ہو جا، یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کائنات شکل و صورت کے ساتھ موجود تھی وہ ظاہر ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اس بات کا واضح مفہوم یہ ہوا کہ کائنات دراصل اللہ کے ذہن میں موجود پروگرام کا عکس ہے۔ اس کی مثال یہ کہ ایک مصور تصویر بناتا ہے، ہم کاغذ پر مصور کے بنائے ہوئے خط خال کو دیکھتے ہیں اور مصور اس تصویر میں جو رنگ بھرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جگہ یہ بات اہم ہے کہ مصور تصویر کے وہی خط و خال بناتا ہے جو مصور کے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ تصویر دراصل مصور کے ذہن کا عکس ہے۔ یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ ایک مصور ہزار تصویر بناتا ہے اور ان سب تصاویر کا تعلق براہ راست مصور کے دماغ سے ہوتا ہے۔ اس قانون سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ مصور جو تصویر بناتا ہے تصویر بذات خود کاغذ پر منتقل نہیں ہوتی۔ مصور کے ذہن میں جو تصویر ماہیت، کیفیت یا تصورات میں موجود ہے وہ تصور کاغذ پر منتقل نہیں ہوتا۔ اگر مصور کے اندر موجود تصویری خد و خال کا تصور کاغذ پر منتقل ہو جائے تو مصور ایک سے زیادہ تصویر نہیں بنا سکتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور جو اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور کا جو قانون موجود ہے یہاں سے تخلیق کا قانون منکشف ہو جاتا ہے۔
اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصور عبارت مقام ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مصور کے ذہن میں تصویر کا تصور موجود ہے، یہاں سے تخلیق کا قانون منکشف ہو جاتا ہے، اصل اپنی جگہ موجود محفوظ ہے اور اصل کا عکس منتقل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ تمام مخلوق ظہور میں آنے سے پہلے اللہ کے ارادے میں جس طرح محفوظ ہے اب بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ جہاں یہ محفوظ ہے یہی مرکز ہے، اور اسی مرکز کو مذہب کی زبان میں لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دراصل لوح محفوظ کا عکس ہے، اصل لوح محفوظ ہے اور اصل کا عکس یہ ساری کائنات اور دنیا ہے۔ اس اصل کو روحانیت میں نقطۂ ویدانی بھی کہتے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی نوع ہیں ان سب کی اصل نقطۂ ویدانی میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نوع کی شکل و صورت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ اربوں کھربوں سال گزرنے کے بعد بھی بکری بکری ہے، شیر شیر ہے، انسان انسان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زمانے کے انقلاب کے ساتھ حالات کی تبدیلی کی بنا پر انسان بکری بن جائے اور بکری انسان کا روپ دھار لے۔ بکری ہمیشہ بکری رہتی ہے، انسان ہمیشہ انسان رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی اصل لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بکری دراصل لوح محفوظ میں موجود بکری کا عکس ہے۔ اسی طرح جنات، انسان، فرشتے سب چیزیں اپنی اصلوں پر قائم ہیں اور اسی اصل کا عکس ہے جو اصل لوح محفوظ پہ محفوظ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم ایک فلم بناتے ہیں، ایک فلم سے 1000 فلمیں تیار ہو جاتی ہیں۔ جب 1000 فلموں کو الگ الگ پروجیکٹرز پر دیکھتے ہیں تو ہر فلم میں ایک شکل و صورت نظر آتی ہے، حالانکہ ہر فلم الگ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ فلمیں 1000 ہوں یا 1,00,000 ہوں، اس کی اصل ایک ہے، اصل میں تغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اس فلم میں جو اصل ہے، ناک لمبی ہو جائے، کان بڑا ہو جائے تو ہزاروں فلموں میں ناک لمبی اور کان بڑا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اصل میں تبدیلی واقع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، خالق کے ذہن میں کائنات اپنے پورے خد و خال کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذہن سے عکس منتقل ہو کر کائنات میں حرکت واقع ہو رہی ہے۔ نقطۂ وحدانی کے عین مقابل ایک آئینہ ہے، بالکل اس طرح جس طرح پروجیکٹر کی فلم کے سامنے آئینہ ہوتا ہے۔ اس آئینے کو تصوف میں عالم مثال کہتے ہیں۔ جب نقطہ وحدانی کی شعاعیں عالم مثال کی طرف حرکت میں آتی ہیں تو ٹائم وقوع میں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی حرکت ہے جسے ہم اکہری حرکت کہتے ہیں۔ ایک حرکت میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے اور یہ حرکت ٹوٹتی نہیں ہے، اس میں سکون واقع نہیں ہوتا، یہ حرکت ازل سے ابد تک جاری رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اربوں خربوں سال کے بعد بھی سورج سورج ہے، چاند چاند ہے، انسان انسان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ حرکت ازل سے ابد تک سفر کر رہی ہے۔ یہ حرکت جب نقطہ وحدانی سے گزر کر عالم مثال سے گزرتی ہے تو عالم مثال کا آئینہ شعاعوں کو قبول کر کے اپنی فطرت کے مطابق ان شعاعوں کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ شعاعوں کو واپس لوٹانے کی کوشش میں شعاعوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، شعاعیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف نقطہ وحدانی لہر کو شعاع کو آگے بڑھانے پر مجبور کرتا ہے، دوسری طرف عالم مثال کا آئینہ شعاع کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ہی کشمکش میں یہ حرکت دوہری ہو جاتی ہے۔ یہ دوہری حرکت ہی کشش اور گریز ہے۔ ہر چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کا ایک رخ کشش ہے اور دوسرا رخ گریز ہے۔ مثلا آج کا پیدا ہونے والا بچہ ہر آن ہر لمحہ کشش اور گریز میں سفر کر رہا ہے۔ بچپن سے جب لڑکپن آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن کے لیے لڑکپن کشش ہے اور لڑکپن کے لیے بچپن گریز ہے۔ آدمی جوان ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جوانی دراصل لڑکپن سے گریز ہے اور جوانی کے لیے بڑھاپا کشش ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، لیکن کشش گریز کے قانون میں بند ہے۔ آدمی
ख्वाह कितना ही चाहे लेकिन बूढ़ा होने से नहीं बच सकता। सारी जिंदगी बचपन से मौत तक कशिश गुरेज का न खत्म होने वाला सिलसिला है। कभी इंसान को जिंदगी की दिलचस्पियां अपनी तरफ खींचती है और कभी मौत इंसान को अपनी जानिब खींचती है। इंसान बेबस मजबूर होकर इस कशिश गुरेज के कानून में सफर करता रहता है और एक दिन बचपन, लड़कपन, जवानी और जवानी के लवाजमात औलाद नस्ल का और एक दिन बचपन, लड़कपन, जवानी और जवानी के लवाजमात और औलाद नस्ल का कारोबार सब कुछ छूट जाता है और मौत अपनी तरफ खींच लेती है। कशिश और गुरेज का ये सिलसिला बिल आखिर अबद के ऊपर खत्म हो जाता है। यानी जिस तरह कायनात और इंसान कुन कहने से पहले मौजूद थी और है, इसी कैफियत में वापस लौट जाता है। अबद इस कैफियत का नाम है जब असल का अक्स खत्म हो जाता है और सिर्फ असल बाकी रह जाता है। इसी बात को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह बयान किया है, अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, यानी बका असल को है और अक्स को फना है।